فیصل آباد میں 70 لاکھ نوکریاں غائب ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے 70 لاکھ نوکریاں مینس ایک گھر میں 12 لوگ تو ہیں نا, 12 نہیں 8 لوگ تو ہیں نا. آپ 70 کو 8 سے ضرب دے کتنا بنا, کتنے لوگ اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں. اس کا ازالہ کون کرے گا؟ الیکشن کمشنر ہے, اس پر بھی آپ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نگرانی میں شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ سچائی کے علاوہ آپ اسے ہر چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ اس آدمی کا داماد ہے جو بے نظیر بھٹو کے جلسوں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا. ماشاءاللہ کیا کریں, پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے یہاں پہ. خان صاحب نے جو کام کیا کہ لوگوں کو طریقہ سکھا دیا حق مانگنے کا, کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمارے بچوں کو ملیں گے, آپ کو بچوں کو نہیں. ان کا خوف دیکھیں, خوف خدا تو ان کو نہیں تھا. رب سے یہاں کوئی نہیں ڈرتا. عمران خان سے سارے ڈر, کبھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی توشہ خانہ کرتے ہیں, کبھی فراگوگی کرتے ہیں, کبھی 35 پنکچر کر رہے ہیں, کبھی کیا. یہ سارا ڈرامہ ہے بیکاز دے نو آپ جتنے بھی پیسے کما رہے ہیں آپ ٹیکسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان ٹیکسز سے بلاول بھٹو اپنی جوتے خریدتے, زرداری مریم نواز اپنی شادیاں کروا رہی ہے بیٹے کے ہیرو کے ہار. آپ کیا ان لوگوں کو پیسے دینے کو تیار ہیں؟ السلام علیکم, ست شری اکال, میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز. ناظرین, اس وقت دیکھا جائے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب ہم دیکھتے تھے کہ یہ آج کے جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں یہ آتے تھے سڑکوں پر اور احتجاج ہوتا تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں تب جا کے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں ہم اگر عوام کی عدالت میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کسی کو اسٹیبل ہونے نہیں دیا جاتا. چاہے وہ عمران خان صاحب آتے ہیں یا یہ حکومت آتی ہے, رسا کشی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے, لیکن بیچ میں پسا کون جا رہا ہے؟ عام آدمی. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدم استحکام ہے وہ بھی دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اسی پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے, بلکہ ٹائم ہمیں دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ. ان سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ٹائم دیا. آپ سے جاننا چاہیں گے 2 صوبے جو ہے آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی, اتنا بھروسہ کیا خان صاحب کو ہے کہ وہ دوبارہ آ جائیں گے اور اسی جس طرح وہ بات کریں کہ وہ میجورٹی سے اس بار جیت کر آئیں گے؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ تو کراچی میں جو ہوا, جو حشر ہوا, تو اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں کہ اب جو یہ تحلیل ہوا ہے معاملہ, کیا اس پہ اس غلطی پہ کچھ تھوڑی بہت پچھتاہٹ ہے؟ میں آپ کو کامن سینس کی بات بتاتی ہوں. اگر ان لوگوں میں تھوڑی سی عقل ہوتی, بدنیت تو ہے, عقل استعمال کر لیتے. چالاکی ان کے پاس جی بڑے دماغ ہیں, پچھلے 75 سال کے سارے چور اکٹھے تو ہو گئے ہیں نا. تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ مارچ میں اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, اپریل میں آپ لوگوں نے خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو گئے, پیسے پوسے دلا دو کہ جو بھی آپ نے کیا, آپ نے پھر امیجیٹلی الیکشن اناؤنس کرتے. اس وقت جو مہنگائی تھی 12%, اب تو 42 پہ آ گئی ہے. اس وقت آپ لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا خان کے خلاف, اینٹی روس, اینٹی یوکرین, سب کچھ. آپ لوگ اس ٹائم الیکشن کراتے, فل مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آتی, یہی نون لیگ آتی پنجاب میں, پیپل آ جاتا سندھ میں, ہمارے صوبے میں تو پھر بھی پی ٹی آئی نے آنا تھا. بلوچستان بیچارے کا تو کبھی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ پھر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنی تھی, باہر بیرون پاکستان جو مقیم پاکستانی ہیں ان کا ووٹ ختم کرنا تھا, اپنے آپ کو NRO شنرو دینا تھا, اپنی چوریاں معاف کرانی تھی. تب بھی تو ہو سکتا تھا نا. لیکن مسئلہ کیا تھا جی, شہباز شریف نے PM بننا, اس کو ڈر لگتا ہے مریم سے. تو اپنی پرسنل ایمبیشنس کے لیے, چاہے جنرل باجوہ تھا, چاہے زرداری تھا, چاہے نواز تھا, چاہے فضل الرحمان تھا, ان لوگوں نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا. بار بار ہم بول کے تھک گئے کہ خان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, خان کی تو پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلی دشمنی کی ہے. پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ پارلیمان میں نہیں بیٹھوں گا, اور اب سب نے جو ہے کچھ نے ریزائن پکڑا دیے. خان صاحب نے اچانک اس پہ یو ٹرن لیا اور پھر معاملہ آپ کے سامنے آ گیا. خان صاحب کے الفاظ بورو کروں گی, ایبسولوٹلی ناٹ. سیاست میں یہ کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں سمجھ آتی. 11 اپریل کو ہم نے ریزگنیشن دی, ٹھیک. 13 کو قاسم سوری نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. میں آپ کو آئینی وہ بتا رہی ہوں. 16 اپریل کو راجہ پرویز اشرف کہتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 64 اور رولز آف بزنس یعنی نیشنل اسمبلی کے رولز آف بزنس 43 یہ کہتا ہے 2 شرائط ریزگنیشن کی, استعفے کی, ہاتھ سے لکھ کے دیں, ان پرسن ویریفیکیشن کریں. ہم نہیں مانتے کہ آپ لوگوں نے قاسم سوری سے ویریفیکیشن کیے, کہ حالانکہ ہم نے عامر کیانی فلور آف دا ہاؤس پہ شاہ محمود نے بولا کہ ہم سب استعفیٰ دے رہے ہوں, ہم کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. ان کو کیمروں کا ویڈیو تو وہ ایویڈنس نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد ان لوگوں نے ہر کسی کو خط لکھا کہ آئے اور ویریفائی کرے. ہم نہیں گئے, ہم نے کہا جو کرنا ہے کر لو, ہم نہیں آتے. 29 جولائی کو ان لوگوں نے ایک لٹمس ٹیسٹ, ایک گیم کھیلی خان کے ساتھ. 11 لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ کیے, انکلوڈنگ مائن, ایز آف 11 اپریل. اور ایک نہایت ہی گندی آڈیو شہباز شریف کی نکلی جس میں اس نے بہت غلط باتیں کی, بہت غلط الفاظ استعمال کیے. ہم MNAs کے بارے میں اور میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی, وہ آڈیو آپ سن لیں. ایک بہت ہی گری ہوئی باتیں اس نے کی, اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم دوبارہ گئے کہ ہمارا ریزگنیشن ایکسیپٹ کریں. راجہ پرویز نے کہا
11 دسمبر کو کہ میں نہیں, یہ ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ نہیں آتا, مجھے لگتا ہے 11 دسمبر ہے, اس نے کہا کہ میں سارے ریزگنیشنز ریجیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک, پہلے کہتا ہے کہ غلط ہیں آئین کے طور پہ, پھر ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے 11 کو, پھر کہتا ہے میں دوبارہ ریجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آئینی طور پہ غلط ہے, اب 35 ایکسیپٹ کر لیے. یہ تو شوشا ایک چھوڑا تھا خان صاحب نے کور کمیٹی میں, خان صاحب کو کچھ لوگوں نے بولا کہ لیٹس گو بیک, خان صاحب نے بولا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں. ان کا خوف دیکھیں, خوف خدا تو ان کو نہیں تھا, اور یہی مجھے اس بات مجھے دکھاتی ہے, آپ کرسچن ہو, آپ ہندو ہو, آپ جو بھی ہوں, کسی ایک ذات سے آپ ڈرتے ہیں, رب سے یہاں کوئی نہیں ڈرتا ہے. عمران خان سے سارے ڈرتے ہیں, کبھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی توشہ خانہ کرتے ہیں, کبھی فرا گوگی کرتے ہیں, کبھی 35 پنکچر کر رہے ہیں, کبھی کیا, یہ سارا ڈرامہ ہے بیکاز دے نو. عمران خان نے کامیابی ایک چیز میں حاصل کی ہے, اور وہ یہ کامیابی کہ عوام کو جگا دیا ہے. عوام اب اپنے پیسے کو, مجھے بتائیں آپ جتنے بھی پیسے کما رہے ہیں آپ ٹیکسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان ٹیکسز سے بلاول بھٹو اپنے جوتے خریدتے زرداری, مریم نواز اپنی شادیاں کروا رہی ہے بیٹے کے ہیرو کے ہار, آپ کیا ان لوگوں کو پیسے دینے کو تیار ہیں؟ آپ اپنے لیڈر ماننے کو تیار ہیں جس بندے نے زندگی میں 5 روپے نہ کمائے ہوں؟ یہ ساری حکومت لائی اس لیے تھی کہ یہ جو موروثی ہیں, میں جمہوری تو ان کو نہیں کہوں گی, جو موروثی لوگ ہیں ان کے بچے آگے آئیں, اور وہ جس طرح پچھلے 70-75 سال سے لوگ کھاتے آ رہے ہیں کھاتے رہیں. آپ نے موروثیت کی سیاست کی بات کی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آ رہی ہیں, ایک نئی پیڑھی ہے نواز شریف صاحب کی, بھائی اس پہ بھروسہ بھی نہیں کیا, اس کو لے کے خان صاحب کے حوالے سے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ یا تو ان کو نااہل کر دیا جائے گا. خان صاحب نے جو تحفہ ملا, پھر ہم نے اس آڈیو جو لیک ہوئی بشریٰ بیگم صاحبہ کی, اس میں جو ساری چیزیں ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی بیچنے کے پیچھے ہیں. ہرمیت, میں آپ کو 100 آڈیوز مریم نواز کی سنا دوں گی, پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ سچ ہے کہ غلط ہے. جس کو کہہ رہی ہے کہ باجوہ نے یہ کیا, میرے باپ نے یہ کیا, میرے بھائی نے یہ کیا. اب تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ خان پہ ایک ویڈیو بنائیں گے, خان کے ایسے دیوانے ہیں وہ آپ کے اوپر 100 بنائیں گے. یہ لوگ چوریاں کر کے پاکستان سے, توشہ خانہ تو دور کی بات ہے, توشہ خانے میں تو کوئی چوری نہیں ہوئی, اس آدمی نے خرید کے آگے ایک چیز بیچی ہے, وہ اس کی مرضی ہے. مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے, میں آج آپ کو یہ دے دوں کہ آپ تحفہ لے جائیں, آپ نے ساری عمر قبر تک اس کو لے کے جانا ہے, آپ کی مرضی, اس کے ساتھ جو کرے تحفے, تو مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا. اچھا, تیسری بات, یہ فرا گوگی کو خان صاحب کی بیوی کے پیچھے گندی باتیں کرتے ہیں. آج فضل الرحمان کی پھر گندی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں تو کیوں نہیں اریسٹ کرتے فرا گوگی کو, حکومت تو ان کے پاس ہے, کریں نا. اب تمہارے پاس پنجاب بھی گیا, نیب بھی ان کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ PMLN کے MPA کی بہو ہے, PTI کی تو وہ نہیں ہے. PTI کی ہوتی ہے, اس پہ کب کا کیس کر چکے ہوتے. تو معذرت کے ساتھ اس وقت یہ لوگ 4 ایشوز ہیں جس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. بیوقوف کوئی نہیں بن رہا. ٹیررزم, دہشت گردی, مہنگائی, بے روزگاری اور سفید پوش سے اس کی دوائیاں چھین لینا, اس وقت آپریشنز رک گئے ہیں سب کے. تو ان چیزوں سے لوگوں کی اٹینشن دھیان ہٹانے کے لیے کبھی توشہ خانہ, کبھی امیجن انسداد دہشت گردی خان پہ کر دیا. کس بات پہ؟ کہ اس کو مارا پیٹا شہباز گل کو, اور اس نے جج کو بولا کہ تمہارے سامنے کتاب نہیں پڑھی, تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ جو آدمی پٹا ہوا ہو آپ دوبارہ اس کو ریمانڈ نہیں کرتے ہو, تم نے کیسے اس کا جوڈیشل ریمانڈ کیا؟ اگر پنجاب میں آپ کی حکومت آتی دوبارہ اور بنتی ہے تو کیا بزدار جیسے شخص کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا آپ پسند کریں گی؟ پنجاب اگر بزدار سے کمپیئر کریں کہ کووڈ جیسے ٹائم پہ پاکستان اس ہم نے نہیں ڈوبنے دیا, آٹا ہوتا تھا, روٹی ہوتی تھی, دنیا میں کشتیاں بند ہو گئی تھیں, بڑے بڑے ٹینکرز بند ہو گئے تھے, یہاں پہ دوائی نہیں رکی, یہاں پہ کھانا نہیں رکا, اسکول بند نہیں ہوئے, اسپتال بند نہیں ہوئے. اور ان لوگوں نے کیا کیا کووڈ کے بعد؟ سب کچھ بند ہو رہا ہے. لوگوں کی یہی بلاول چیختا تھا کہ 7 روپے کی روٹی اب 40 روپے کی روٹی ہے. ایک بلاول نے 2.25 ارب روپے صرف اپنے انٹرنیشنل ٹرپس پہ کیے ہیں. یہ نالائق 80 لوگوں کی کابینہ پاکستان کو سنبھال رہی ہے. کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے 13 پارٹیز کے پاس؟ 80 لوگ کیوں کابینہ میں بیٹھے؟ کیونکہ کسی چیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا. ملک دن بدن گرتا جا رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ گرتی جا رہی ہے, ڈالر گرتا جا رہا ہے. فیصلہ آباد میں 70 لاکھ نوکریاں غائب ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے 70 لاکھ نوکریاں مینس پاکستان کی تو پاپولیشن بھی زیادہ ہے. یعنی ایک گھر میں 12 لوگ تو ہیں نا, 12 نہیں 8 لوگ تو ہیں نا. آپ 70 کو 8 سے ضرب دے, کتنا بنا؟ کتنے لوگ اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں؟ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ دوسرا یہ موروثیت آپ دیکھیں, اچھے لوگ بیٹھے نون لیگ میں, اچھے لوگ بیٹھے پیپل پارٹی میں, ان کو یہی کچرا فرنٹ میں بٹھا دیتے, یہ میرا پھپھا, یہ میرا تایا, یہ میرا ماما, یہ میرا چاچا. اسی طرح کی جمہوریت نہیں چلتی ہے, کیونکہ یہ اپنے خاندانوں کو آگے لاتے ہیں, قابلیت کو نہیں دیکھتے, وفاداری کو نہیں دیکھتے. الیکشن کمشنر ہے, اس پر بھی آپ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نگرانی میں شفاف الیکشن ہو پائیں گے؟ اور دوسری بات, اسٹیبلشمنٹ اور آپ لوگوں کے درمیان بڑے فاصلے بن چکے ہیں. ECP کی پہلے بات کی, ماشاءاللہ راجہ سکندر سلطان تو اتنا قابل آدمی ہے کہ اسے تو آپ کبھی سچائی کے علاوہ آپ اسے ہر چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سچائی وطن دوستی تو دور رکھتے ہیں. وہ اس آدمی کا داماد ہے جو بے نظیر بھٹو کے جلسوں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا,
تو ان سے کجا انصاف اور کجا ای سی پی اور کجا پاکستان. سانپ والا قسم مجھے نہیں پتا تھا یہ سانپ. سعید مہدی یہ کرتے تھے ماشاء اللہ. کیا کریں, پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے یہاں پہ. اور یہی میں جب بھی بات ہوئی بازار سے آ رہی ہوں, مجھے ایک بندہ رو رہا تھا, کہتا ہے میم جو پاکستان میں کوئی حق حلال رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے آپ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں. جو 16,000 چوری کرتا ہے مالک سے, غریب انسان گھر میں کوئی کام کرتا ہو مظاہرے ہو, تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے ہیں 16 سال کے لیے. اور جو 16 ارب کی چوری کرتا ہے آپ اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں. یہ جو امپریشن دیا جائے نا کہ افواج پاکستان عمران کے خلاف ہے, یہ غلط ہے. خان صاحب نے جو کام کیا ہے, ان سب کو تب چڑھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو طریقہ سکھا دیا حق مانگنے کا, کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمارے بچوں کو ملیں گے, آپ کو بچوں کو نہیں. آپ لوگ تو باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں, ان کے تو لاڈلوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. خان وہ آدمی ہے, توشہ خانہ سوچیں یا فورن فنڈنگ کیس, کہ باہر سے پیسے لا کے اس ملک میں لگاتا ہے, اور یہ لوگ یہاں کے عوام کے پیسے باہر لے کے جاتے ہیں, ان کو شاباشیاں ملتی ہیں. یہی تو پاکستان میں الٹا ہے کہ چور کو شاباشی ملتی ہے اور حلال کمانے اور حلال کھانے والے کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی گفتگو کے لیے, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ہم نے اپنے شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ایسی مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے پبلک نیوز.